تقوی کا مطلب ہے نیکیوں کا پھیلانا، یہ تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ آدمی کی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ کی رضا اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی اور طریقۂ بندگی کے مطابق زندگی کو گزارنا، یہ تقوی ہے۔ یعنی پوری بندگی اور زندگی، یعنی زندگی جو ہے وہ بندگی ہو، سنیں رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی کا مقصد بندگی ہے کہ اللہ کے بندے کی حیثیت سے زندگی گزاری جائے، اور اگر اللہ کے بندے کی حیثیت سے زندگی نہ گزاری جائے تو وہ زندگی آخرت میں شرمندگی کا باعث ہوگی۔ مثلا یہ کہ حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ بتاؤ، صحابہ سے سوال پوچھا، ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ اب صحابہ رضوان اللہ اجمعین آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو، گزر اوقات کے لیے کچھ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مفلس ہے۔ کھانے پینے کا سامان نہ ہو، خورد و نوش کا سامان نہ ہو، مفلس ہے۔ کہا نہیں، ہاں تمہارے نزدیک عام طور سے دنیا والے یہی سوچتے ہیں کہ ہاں یہ مفلس ہے جس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اصل میں مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، نمازیں اس کی مکمل، روزہ اس کا مکمل، حج اس کا مکمل، یعنی فرض بھی اس نے ادا کیے، حج بھی کر لیا، زکوٰۃ بھی باقاعدہ باضابطہ حساب و کتاب کر کے اللہ کی راہ میں اپنا فرض پورا کیا، اللہ کے بندوں مستحقین کے گھر پر زکوٰۃ کو پہنچا دیا، اپنا فرض پورا کر دیا، نماز بھی پابندی سے پڑھی اور حج بھی جو فرض تھا اس کو ادا کیا، جو بھی نیکی وہ کر سکتا تھا وہ کیا۔ لیکن صحابہ اب جو حساب کتاب شروع ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ نمازیں جو تھیں وہ دکھاوے کے لیے تھیں کہ لوگ مجھ کو نمازی کہیں۔ اب جو حج کے متعلق حساب و کتاب ہوا تو معلوم ہوا، اور عمرے کا جو حساب و کتاب ہوا تو معلوم ہوا تو اسمگلنگ کا، حرام کا، شراب کا، ہیروئن کا، برائیوں کا، یعنی حرام ذرائع کا، رشوت کا پیسہ تھا۔ روزوں کا جب حساب کتاب ہوا تو معلوم ہوا کہ روزے بھی دکھانے کے لیے تھے، اس میں جھگڑا، گالم گلوچ، غصہ، بے قابو ہو جانا، بے صبری کا اظہار کرنا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اب حساب کتاب شروع ہوا۔ تم نمازی تھے، تم پرہیزگار تھے، لیکن گالیاں بہت دیتے تھے، لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، تو تم نے جو لوگوں کی غیبتیں کی ہیں اس کے حساب سے تمہاری نیکیاں اب ختم ہونی شروع ہوئی، اس کی نیکیاں کاٹو بھائی، حساب کتاب کرو۔ سباب المؤمن فسق، مسلمان کو گالی دینا برائی ہے، فسق ہے، فجور ہے۔ قتالہ کفر، اس کا قتل کفر ہے۔ تم لوگوں کے قتل میں بھی شریک رہتے تھے، تم اجرتی قاتلوں کو پیسے دیتے تھے، بڑے پکے نمازی تھے، بڑے قاعدے سے روزے رکھتے تھے، پابندی سے عمرہ بھی کرتے تھے، بہت بڑی اسمگلنگ کرتے تھے، ہیروئن کا کاروبار کرتے تھے، شرابیں بیچتے تھے، اور ظلم اور جبر اور تشدد کی علامت بن کر تم دنیا میں رہتے تھے، لیکن ظاہر تمہارا نمازی، پرہیزگار، متقی، اور اسی کے ساتھ ساتھ زنا بھی، بدکاری بھی،
غیر محرم عورتوں کے ساتھ اختلاط بھی، بد نظری بھی، بد کرداری بھی۔ اب جو حساب و کتاب کیا، غصے کا، گالیوں کا، بدتمیزیوں کا اور سازشوں کا، قتل کرنے کی سازشیں، مار دھاڑ کی سازشیں، چوری کی وارداتوں کی سازشیں، بظاہر فرض سب ادا کیے، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زیارت بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن عملی زندگی میں عمل کے اعتبار سے مسلمانوں کے قاتل بھی رہے، تو مسلمانوں کو گالیاں بھی دیتے رہے، بد زبانی اور بد کلامی کرتے رہے، روزے رکھتے تھے اور غصے سے بے قابو ہو جاتے تھے، بڑبڑ شروع کر دیتے تھے، گھر میں بھی جھگڑا، مسجد میں آؤ تو بھی جھگڑا، اور امن اور سکون نہیں رہتا تھا، اور بے ایمانی ناپ تول میں کمی بھی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی حرام ہے، ناپ تول میں کمی سے رزق میں برکت ختم ہوتی ہے، ناپ تول میں کمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم پر عذاب کو مسلط فرما دیتا ہے، رزق میں تنگی عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں برابری رکھو اور عدل کا دامن، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ قرآن میں حکم دیا، بار بار حکم فرمایا، ہم نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کے نشان کو مٹھا دیا جو دھوکہ دیتی ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، رزق سے ان کی خیر و برکت اٹھا لی گئی، دھوکہ دیتے ہیں، تم دھوکہ دیتے تھے۔ نمبر 2، مال تیار کروا کر بازاروں میں بکواتے تھے، اور ظاہر ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من غشا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے لوگوں کے ساتھ چال بازی کی اور دھوکے سے ان کے پیسے کو برباد کرایا، فلیس منا، وہ سن لے، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، چالاکی اور عیاری اور بدکاری سے پیسے کماتا ہے دھوکے سے، فلیس منا، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ تو یہ تمام برائیاں، تم نماز پڑھتے تھے، قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نماز پڑھتے تھے، لیکن دکان پر آنے کے بعد ناپ تول میں خوب ڈنڈی مارتے تھے، نمبر 2 مان لیتے تھے، اصلی نہیں دیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے صبح سے شام تک، اور پھر 5 وقت نمازوں کے لیے اللہ کے حضور میں آ جاتے تھے تاکہ لوگ تم کو نمازی سمجھیں، تم کو بڑا دیانتدار سمجھیں۔ تم بے ایمانیاں کرتے تھے، تم لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اے صحابہ، اس شخص کی نیکی اب کٹنی شروع ہوئی، نمازوں کی، روزوں کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی، سب کٹتی گئیں، کٹتی گئیں، کٹتی گئیں، کٹتی گئیں۔ حساب کتاب جو برابر کیا تو معلوم ہوا کہ نیکیاں سب ختم ہو گئیں، اور برائیوں کا ایک پہاڑ تھا جو اس کے سر پر لاد دیا گیا۔ اس کے پاس نیک عمل اب کوئی باقی نہیں رہا۔ فرشتوں کو